بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اقبال کہہ رہے ہیں حقیقت منتظر وہ حقیقت، وہ ریالٹی جس کے وہ انتظار میں ہیں، لباس مجاز میں یعنی انسان کے روپ میں، کہ اللہ میاں آپ وہ حقیقت ہیں۔ اگر آپ انسان کے کپڑے پہن کے آ جائیں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، جیسے ہی آپ آئیں گے تو میں آپ کو سجدہ کرنا شروع ہو جاؤں گا، اور ایک بھی نہیں ہزاروں سجدے کرنا شروع ہو جاؤں گا۔ اقبال بیسیکلی اللہ میاں کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی ایک ریکویسٹ ہے۔ طرب آشنائے خروش ہو تو نواح محرم گوش ہو، وہ سرور کیا کہ چھپا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ طرب آشنائے خروش مینس کہ وہ آواز یا وہ عشق جس کے وہ خواہش مند ہیں۔ تو نوا مینس بولے، محرم گوش یعنی کان میں ایسی آواز آئے، وہ سرور کیا کہ چھپا ہو سکوت پردہ ساز میں، وہ ایسا۔ تو اقبال یہ ذرا مشکل سا شعر ہے میرے لیے، تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بہت ہی پیارا شعر ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ جو اپنا جو آئینہ ہے اسے بچا بچا کے نہ رکھ، اس کی حفاظت نہ کر، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ اگر ٹوٹ جائے وہ شیشہ تو وہ جس نے شیشہ بنایا ہے اس کے لیے بہت عزیز ہیں۔ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی جو دعائیں ہیں تو اسے بچا، جو دل سے جو نکلتی ہیں، وہ جب ٹوٹے ہوئے دل سے نکلتی ہیں تو نگاہ آئینہ احساس میں، کہ جب ٹوٹے ہوئے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں تو یہ اللہ میاں کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے، بہت ہی وہ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں جو کہ ٹوٹے ہوئے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں۔ تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یعنی دل سے دعائیں مانگ، اللہ میاں کے سامنے دل کو حاضر کر، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ دم طواف کرمک شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، دم طواف کرمک شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداس میں۔ یعنی دم طواف، جب آپ طواف کرنے لگے تو کرم کہتے ہیں کیڑے کو، یعنی انسان جب شمع کے گرد، یعنی کیڑا جب شمع کے گرد گھوم رہا ہے تو وہ عصر کون، وہ پرانا جو ہوتا تھا کہ جب شمع کے گرد کیڑا گھومتا تھا تو وہ نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداس میں، تو وہ کیڑا بھی جل کے مر جاتا تھا اور وہ شمع بھی ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دم طواف کرما کے شمع نے کہا کہ جب تم عبادت بھی کرتے ہو تو وہ مزہ نہیں آتا ہے، کیونکہ نہ تیرے ماننے میں کوئی مزہ ہے، تو اللہ میں سنتے بھی نہیں ہیں۔ یہ مجھے سمجھ میں آیا ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندے نواز میں۔ واہ واہ۔ اقبال کہہ رہے ہیں جو مجھے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو مجھے جو سکون ملا نا، جو اما ملی تو کہاں ملی، وہ سکون مجھے کہاں ملا، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، کہ جو میں نے جو غلطیاں کی تھیں، میں نے جو گناہ کیے تھے، لیکن جب تو نے مجھے عفو کیا، معاف کیا، میرے جب بندوں کو اللہ میں نے معاف کیا تبھی مجھے سکون ملا۔ یعنی عبادت جب کی اللہ نے، جب اللہ سے اور جب دعائیں مانگی تبھی اقبال کو سکون ملا، یعنی دعاؤں میں ان کو سکون ملتا ہے، اور پھر وہ اقبال سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں کا جو عفو ہے، معاف کرنا جو ہے، وہی ان کو سکون دیتا ہے۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں۔ اب وہ نہ وہ عشق میں، نہ وہ پیشن رہا اللہ میاں سے محبت کا، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں۔ لفظی معنی تو یہ ہیں کہ اب وہ غزنوی میں بھی وہ تڑپ نہیں ہے، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں۔ جو زلف تھی ایاز کی وہ بہت بڑی تھی، جو کہ غزنوی کو بہت پسند تھی، محمود کو۔ تو کہنے ہے کہ نہ تو وہ اس میں کوئی، یعنی نہ وہ دوستیاں ہیں،
غزنوی اور ایاز میں جو دوستیاں تھیں، تو یعنی اللہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بندے کو جو محبت تھی اللہ میاں سے وہ نہیں رہی۔ اور پھر آخری شعر ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب میں سجدہ میں گیا تو اوپر سے آواز آئی، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تو نے تو اور لوگوں کو بت بنائے ہوئے ہیں، تو پھر تو یہ کیا ملے گا نماز سے، جب بہت سارے فیئرس ہوتے ہیں اور بہت سارے جب خدا بنائے ہوئے ہوتے ہیں انسان نے، تو پھر اس کو اللہ میں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ شکریہ۔